سید ابصار علی نقوی صاحب کو کہ وہ آئیں فضائل و مصائب اور برآمدی تابوت شبیہ امام حسن علیہ السلام بیان کریں۔ بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، مانزل ظہر میں بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد۔ درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم المکی المدنی الأمی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ ابی القاسم المصطفیٰ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، منتظمین کی ایک کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ آل محمد کے ذکر کے صدقے میں پروردگار جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین کے دلوں میں موجود ہیں پروردگار انہیں قبول و منظور فرمائے۔ منتظمین مجلس سمیت تمام حاضر غیر حاضر مومنین کی تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ تمام مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ میری والدہ سمیت جتنے مومنین بیمار ہیں پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ پروردگار مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے۔ پروردگار امام زمان علیہ السلام کا ظہور جل فرمائے۔ ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ ہم سب کو دین و سیرت محمد و آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد برقرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے۔ ایک بابا سے بلند درود پڑھ لیں، محمد و آل محمد و آل۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا۔
حضرات سامعین، خدا کا کروڑہا احسان کہ اس نے ہمیں نواسہ پیغمبر کے ذکر کے لیے یہاں جمع کیا۔ یہ رات کا ایسا پہر ہے، آواز کو ریپیٹ ہو رہی ہے، رات کا ایک ایسا پہر ہے کہ جس میں انسان عموماً اعصاب انسان کے تھک جاتے ہیں، فطری سی بات ہے، انسان پہ تھکاوٹ کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایک ورکنگ ڈے تھا، کل ایک ورکنگ ڈے ہے، بہت سے دوستان اپنے کاموں سے آئے ہوں گے، کل بھی انہوں نے کاموں پہ جانا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تھکاوٹ انسان کے اعصاب پہ اثر کرتی ہے۔ مگر جتنی دیر سلسلہ گفتگو جاری ہے، آپ نے یہ سمجھ کر نہیں سننا کہ ہم کسی گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے یہ سمجھنا ہے کربلا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے خود کو کربلا کی زمین پہ تصور کرنا، جب آپ نے فرش عزا بچھا دی نا تو سمجھیں یہ فرش عزا کی جو حدود ہے اب یہ ٹکڑا کربلا کا ہے۔ لبیک یا حسین کے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا جزاک اللہ جزاک، سلامت رہیے۔ ایک مل کے جاگتا ہوئے درود پڑھ لیں، محمد و آل محمد، صلی حضرات سامعین، مجلس اعزا مخصوص ہے سلسلہ امامت کے دوسرے اور سلسلہ عصمت و طہارت کے چوتھے تاجدار حضرت امام حسن بن علی علیہ صلی حق بنتا ہے جس ہستی کا آج ہم جس ہستی کے حوالے سے بیٹھے ہیں ذکر پاک بھی اسی ہستی کا ہونا چاہیے۔ ہیں آپ آمادہ کہ میں آپ کے سامنے امام حسن کا ذکر پیش کروں؟ بس دیکھیں، چونکہ یہ نواسہ رسول کا ذکر ہے، یہ شفا آور ذکر ہے، یہ بخشش پرور ذکر ہے، لہٰذا اس ذکر کو بڑے ذوق سے اور بڑے شوق سے سننا ہے، تھک کے نہیں سننا ہے۔ میں جلدی زحمت تمام کر دوں گا، مگر یاد رکھیں یہ ذکر ہی ذکر نجات ہے۔ امام حسن مجتبیٰ رسول خدا کا پرہیبت بیٹا، پرہیبت بیٹا، میں پہلے بزرگ سے لے کر وہ آخری جو مجھے جوان نظر آ رہے ہیں، میں ان کے لیے ایک جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں اور اسی پہ میں آپ کی توجہ دیکھوں گا اور اسی پہ سلسلہ گفتگو آگے قائم کروں گا۔ حضور میں عرض کرتا ہوں، کیسے کوئی امام حسن کی عظمت کو بیاں کرے، افکار میں وہ بلندی ہی نہیں ہے، فکر میں وہ گہرائی اور گہرائی ہی نہیں ہے۔ سادہ سا جملہ عرض کر کے آپ کی توجہ دیکھوں گا، کوئی کیسے اس کا ذکر کرے جس کا چھوٹا حسین ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں، جس کا چھوٹا حسین ہے، رسول نے فرمایا نا، جب مولا حسین آئے نا دنیا میں تو آپ نے ہاتھوں میں لے کر فرمایا تھا الحسین تصغیر الحسن، اگر حسن کو چھوٹا کر دو تو حسین بنتا۔ دوستو، جسے چھوٹا کرنے سے بھی حسین بنے، اللہ جانے وہ اپنی ذات کی بلندی میں کتنا بلند ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے وہ نواسہ پیغمبر اپنی عزتوں اور رفتوں میں کیا ہستی ہوگی۔ ہماری تو جرت ہی نہیں ہے کہ ہم کوشش بھی کر سکیں، جستجو بھی کر سکیں اس کی عظمت کو درک کرنے کی، مگر اب چونکہ ذکر کی محفل ہے اور ہم نے مولا کے نام کی سجائی ہے تو ذکر تو ہونا چاہیے امام کا، مجلس اعزا مخصوص ہی معصوم کی ذات سے۔ حضور، دنیا نے نا مصطفیٰ کو تانا دیا، تانا دیا۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، درود پڑھیے گا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ نے مصطفیٰ کو ایک لال دیا، صلبی نسبی بیٹا مصطفیٰ مکہ میں، اور پھر اللہ کی یہ مصلحت تھی کہ اللہ نے اسے اٹھا لیا، بیٹا فوت ہوا۔ سورہ کوثر کی تفسیر کسی عالم اسلام کے مکتب میں پڑھ لیں، میں اسی کی ذمہ داری لوں گا جو تفسیر آپ اٹھا لیں۔ میں نے عالم اسلام کے ہر مکتب کی جید تفسیریں سورہ کوثر پہ دیکھی ہیں، میں پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، سب میں ایک تفسیر کامن ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ جب رسول کا بیٹا فوت ہوا، اہل مکہ کا ایک چوراہے کے اوپر اکٹھ ہوا، وہ بے حیا لوگ جو سرکار مصطفیٰ کے خلاف تھے، جو سرکار مصطفیٰ کے دین سے خائف تھے،
وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے اندر ایک لعین بیٹھا تھا، آس بن وائل، وہ بدبخت بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ جب خبر آئی نا کہ رسول خدا کا بیٹا فوت ہو گیا، وہ خوش ہو گئے، انہیں رسول کی اذیت میں لطف آیا اور وہ بدبخت آپس میں خوش ہو گئے۔ تو آس بن وائل نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا ان محمدن ابتر، لو محمد تو ابتر ہو گئے، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشا۔ اس بدبخت نے کہا لو مصطفیٰ تو ابتر ہو گئے، لا ابن لہو، اب ان کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، فَإِذَا مَاتَ أَنْقَطَ ذِكْرُهُ، بس انہیں موت آ لینے دو، یہ جیسے ہی فوت ہوں گے نا ان کا ذکر و فکر مٹ جائے گا۔ توجہ ہے جی، بات پہنچی اس بدبخت کی، مجھے دہراتے ہوئے بھی بڑی جسارت محسوس ہو رہی ہے، میں دہرانا بھی نہیں چاہوں گا۔ اس بدبخت نے کہا کہ سرکار معاذ اللہ اب تو یہ بے نسل ہو گئے اور اب چونکہ کوئی بیٹا ہی نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے ان کے بعد تو ان کا سارا ذکر تمام ہے۔ ابھی یہ جتنا بھی انہوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، کسی اندیکھے خدا کا ذکر کر کر کے اور ہمارے بتوں کو جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک خدا کو مانو، سچے خدا کو مانو، جنت و جہنم کے تصور دیتے ہیں، مطمئن ہو جو اب یہ جتنا بھی ابلاغ کرے، چونکہ ان کا بیٹا ہی نہیں رہا لہٰذا اب ان کے بعد ان کا ذکر مٹ جائے۔ اب اللہ جانے تاریخ فہمی دوستوں کی کس حد تک مجھے اجازت دے گی، میں ایک سادہ سا جملہ کہہ کے تھوڑی سی تاریخ فہمی ٹیسٹ کرنا چاہوں گا۔ حضور تعجب کی بات ہے، ہم نے بھی تو آخر تاریخ پڑھی ہے، آس بن وائل تو رہنے والا ہی مکہ کا تھا، اسے نہیں پتا تھا بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر کے کھل کے نمازیں پڑھانی شروع کر دیا۔ اس نے کسی کو وزن نہیں دیا۔ تعجب کی بات ہے، کم از کم ایک بات تو پتہ چل گئی، یہ مکہ کے قریش کافر بھی جانتے تھے کہ مصطفیٰ کے بعد مصطفیٰ کا دین اہل علاقہ نے نہیں چلانا، مصطفیٰ کی اولاد سے آگے بڑھنا۔ توجہ فرمانے دوست، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیچھے بیٹھے دوستوں نے توجہ فرمائی حضور، اس کا مطلب ہے آس بن وائل بھی جانتا تھا کہ مصطفیٰ کے بعد اس کا ذکر اس کے بچوں نے بچانا ہے، اس کے فکر کے ضامن، اس کے دین کے ضامن اصل میں ان کے بچے ہیں۔ جب اس بدبخت نے یہ بات کی نا، حضور سرکار کا تو دل دکھا ہوگا، بھئی سیدھی سی بات ہے، ابھی بیٹا فوت ہوا ہے، پھر یہ تانا سننے کو مل گیا، یقیناً سرکار مصطفیٰ کا دل زخمی ہوا ہوگا۔ تو جب محبوب کا دل زخمی ہو تو عاشق کہاں گوارا کرتے؟ کیا کہنے والا؟ یا رسول اللہ، یا توجہ فرما رہے ہیں دوستہ۔ تو جب محبوب کا، اچھا دیکھیں میں آپ کو نا علماء اہل سنت میں سے ایک بہت جید ہستی ہے اور کیا ہی بہترین انہوں نے تفسیر لکھی، ہمارے برے صغیر سے ان کا تعلق ہے، علامہ غلام رسول سعیدی۔ ان کی جو تفسیر ہے نا، تفسیر تبیان القرآن، یہ ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے دوستوں کی جید تفسیر میں سے ہے۔ یہ ہمارے برے صغیر میں، ہمارے برے صغیر کو یہ فخر حاصل رہا ہے کہ ہر مکتبہ فکر کی بڑی بڑی جید ہستیاں اس میں ہوئی ہیں۔ انہوں نے جو تبیان القرآن لکھی، اس میں کوئی شک نہیں انتہائی خوبصورت تفسیر ہے۔ اگر علم کی دنیا سے کسی کی وابستگی ہے تو اسے لطف آئے گا ان کے محنت کو پڑھ کے۔ بہرحال جو بھی دین خدا کی راہ میں محنت کرے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے انشاءاللہ۔ انہوں نے لکھی تبیان القرآن، اس میں حضور آپ سورہ کوثر، میں نے ایام فاطمیہ میں سورہ کوثر پہ اشرا پڑھنا تھا، میں تیاری کر رہا تھا، خدا کی قسم جملہ مجھے اتنا حسین لگانا، اور چونکہ میں طالب علمانہ امانت داری سے جس کی بات ہو میں نام لے کے عرض کیا کرتا ہوں، حضور انہوں نے جو جملہ لکھا مجھے لطف ہی بڑا آیا اور تحقیق کی بنیاد پر تھا۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے میں اس طرف چلا جاؤں، مجھے امام حسن کی عظمت سنانی ہے، مگر یہ جملہ اب لبوں پر آ گیا ہے تو میں سنانا عرض کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں ہر نبی میں اور مصطفیٰ میں یہ فرق تھا، جب کسی نبی پر اعتراض ہوا نا اس نبی نے خود اپنا جواب دیا۔ فرعون نے موسیٰ کو تانے دیے، موسیٰ نے خود اپنے جواب دیے۔ نمرود لعین نے حضرت ابراہیم پر اعتراض کیے، ابراہیم کو خود جواب دینا پڑتا تھا۔ فرماتے ہیں مگر یہ ذات مصطفیٰ ہے، جب جب اس پہ کسی نے اعتراض کیا ہے یہ خاموش رہا ہے، خدا بول پڑا ہے۔ کیا کہہ سلامت
سلامت رہیے. اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو سلامت رہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. یہ اللہ اور مصطفیٰ کا پیار ہی ایسا ہے. وہ فرماتے جب اس ذات پہ کسی نے بات کی ہے نا تو یہ تو خاموش رہا ہے کہ رحمت للعالمین ہے, مگر خدا کو گوارا نہیں ہوا کہ بدبختو تم مصطفیٰ پہ بات کرو. اچھا چلے, میں نے مکتب دوستانے سواد اعظم سے ایک مثال دی ہے. اگر اجازت دے مکتب آل محمد سے مثال دے, زیادہ پیچھے نہیں. حضرت علامہ طالب جوہری, توجہ ہے جی, انہوں نے بھی تفسیر کا نقطہ اپنی تفسیر میں کیا خوبصورت نقطہ انہوں نے کوٹ کیا یہاں آ کر. اور یہ دیکھیں خوبصورتی ہے خدا کی قسم, اللہ تعالیٰ علماء کو ایسی فکر عطا کرتا ہے. وہ فرماتے اللہ جانے ذات مصطفیٰ سے خدا کا پیار کیسا ہے. فرماتے ہیں دیکھو بدتمیزی کی ابو لہب نے, اس نے پتھر مارا رسول کو. فرماتے ہیں کبھی محلے میں دیکھیں اگر کسی کے بچے کو کوئی مارے تو ماں کوسنے دینے پہ اتر آتی, جا تیرے ہاتھ ٹوٹے. توجہ ہے, فرمارے پتھر مارا رسول کو, اللہ کل شعین قدیر کوسنا دینے پر آ گیا, جا بدبخت ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے. جی میں نے ایک دوستانے اہل سنت سے بیان کی تو ایک دوستانے تشیعوں سے بیان. توجہ فرما رہے ہیں جی. جزاک اللہ صلی علی محمد وآل محمد. توجہ ہے دوستانے عزیز, یہ مجالس کل عالم اسلام کا سرمایہ ہے, اس کا کسی مکتب سے تعلق نہیں ہے. دل میں غیرت اور ایمان ہونا چاہیے. ذکر آل محمد سبھی کے لیے دوستان. حضور تو کمال یہ دیکھیے گا, جب اللہ نے سنا عاصم بھائی نے تانا دیا میرے مصطفیٰ, اس نے میرے مصطفیٰ کو ابتر کہا ہے, خدا کی قسم خدا کو جلال آ گیا. خدا نے کہا جبرائیل جا کر مصطفیٰ سے کہہ دے انا آتینا فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. حبیب یہ تجھے ابتر کہہ رہے ہیں, یہ ابتر ہو جائیں گے. میں تجھے ایسی نسل کثیر عطا کروں گا. اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا, اس وعدے کی عملی تعبیر کا نام حسن مجتبیٰ کی ذات. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, سلامت لبیک یا رسول اللہ, سلامت. توجہ ہے دوستان عزیز. تو حضور اللہ نے جواب دیا, خدا نے کہا اے حبیب یہ بدبخت تجھے ابتر ہونے کا تانا دیتا ہے, تو بے نسل ہوگا. اچھا کمال پرور, اگر یہ جملہ پہنچ گیا تو اس کا لطف آئے گا. حضور کمال دیکھیں, جس نے تانا دیا اور جسے تانا دیا, اسباب کے معاملے میں معاملہ کیا ہے. جسے تانا دیا اس کا بیٹا فوت ہوا تھا, نبی کا بیٹا فوت ہوا تھا. جس نے تانا دیا اس کے 10 بیٹے تھے. جس وقت اس لعین نے تانا دیا نا مصطفیٰ کو, عاص بن وائل کے 10 بیٹے تھے, مصطفیٰ کا کوئی بیٹا نہیں تھا, اس کے 10 بیٹے تھے. جب اس نے تانا دیا خدا نے وعدہ کر لیا مصطفیٰ یہ ابتر تیری نسل. اللہ نے ایک بیٹی مصطفیٰ کو دی, اس کی 10 بیٹوں سے نسل نہیں چلی, مصطفیٰ کی ایک بیٹی سے نسل کائنات میں پھیلا دی. نے فرمایا حبیب یہ بدبخت تجھے تانا ماریں گے, 10 بیٹوں سے اس کی نسل نہیں چلی, اللہ نے ایک سیدہ کے ذریعے مصطفیٰ کی نسل کائنات میں پھیلا دی. حضور یہ کمال ہے, جب امام حسن مجتبیٰ اس وعدے کی اللہ کی عملی تعبیر بن کر آئے نا, رسول کے ہاتھوں پہ آئے, سرکار شہزادہ امن امام حسن جب ہاتھوں میں آئے نا تو رسول خدا تشریف لائے. رسول خدا ہے, مولا علی سے امام حسن کو لیا. دوستو بڑی سادی ایک دو باتیں کر کے, ایک دو گہری باتیں کر کے آپ کی زحمت تمام کرنی ہے, بس آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. جب آئے نا ہاتھوں میں, آپ نے فرمایا یا علی آپ نے میرے بیٹے کا نام کیا رکھا. میرے بیٹے کا توجہ ہے جی, ساری امت جانتی ہے حسن ہے یبنا رسول اللہ, حسین ہے یبنا رسول اللہ. اگر علی کے بیٹے سے ملنا ہے در عباس پہ جا. توجہ ہے جی, حسن حسین ہے رسول کے بیٹے. تو حضور رسول نے پوچھا یا علی میرے بیٹے کا نام کیا رکھا. مولا نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے فاطمہ سے پوچھا, میں نے پوچھا کہ آقا زادی بنت رسول آپ نے کیا نام دیا, تو مجھے فاطمہ فرمانے لگی کہ یا علی کیا میں آپ پہ سبقت کر سکتی تھی.
لفظ سبقت تو سب پہچانتے ہیں نا، یعنی آپ پہ میں پہل کیسے آپ سے پہلے میں یہ کام کیسے کر سکتی تھی؟ تو کہا یا علی کیا میں آپ پہ سبقت کر سکتی تھی؟ کہا اچھا تو یا علی آپ نے کیا نام دیا؟ کہا سرکار جب زہرا مجھ پہ سبقت نہیں کر سکتی میں آپ پہ کیسے سبقت کر سکتی؟ سلامت رہیے گا توجہ ہے جی۔ یا رسول اللہ جب سیدہ مجھ پہ سبقت نہیں کر سکتی میں آپ پہ کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ آپ فرمائیے آپ نے کیا نام دیا ہے بیٹے کو؟ رسول نے کمال لطف بھرا جملہ، یوں کہہ لیں جو لطف چلتا آ رہا تھا رسول نے آگے بڑھا دیا، کہا یا علی جب سیدہ آپ پہ سبقت نہیں کر سکتی، آپ مجھ پہ نہیں کر سکتے تو میں کیسے خدا پہ سبقت کر سکتا؟ توجہ ہے جی۔ یہ جس نے بھیجا ہے وہی اسے نام عطا کرے گا۔ فوراً خدا نے کہا جبرائیل پہنچ۔ جبرائیل آ گیا محضر رسالت میں، آ کے ہاتھ جوڑ دیا، آقا بہت بہت مبارک ہو بیٹا آپ کا۔ پروردگار فرما رہا ہے آپ کو ہارون آپ کو علی سے اور علی کو آپ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے، موسیٰ کی ہارون سے، اور ہارون کے بڑے بیٹے کا نام تھا شبر، لہٰذا آپ اپنے بیٹے کو نام دیں شبر۔ توجہ ہے دوست؟ لوگوں نے کہا کزن تھے نا، چچا تائی کی اولاد تھے۔ تعجب کی بات ہے اگر فقط رشتہ بتانا ہوتا، بھرے مدینے میں مصطفیٰ کو کوئی کزن نہیں ملے تھے جن سے ملا دیا جاتا، پر کہا نہیں آپ ہیں ہارون کی مثل، آپ ہیں موسیٰ کی مثل، علی ہے ہارون کی مثل، علی سے آپ کو وہ ربط ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا۔ اصل میں رسول یہ ربط باندھ کے بتانا چاہتے تھے دنیا والوں یاد رکھو علی کو کبھی بھی اپنے جیسوں میں نہیں دیکھنا، جب بھی دیکھنا ہے انبیاء کے تسلسل میں دیکھنا۔ توجہ ہے دوستانے علی جب دیکھا جائے گا جو علی جیسے ہیں ان میں دیکھا جائے گا۔ اچھا کوئی ایک دم سننے والے کو کسی کو کوئی مغالطہ نہ لگ جائے، چونکہ میری طالب علمانہ ذمہ داری بھی ہے، ممبر پہ میں ہوں، یاد رکھیں بعد سرکار محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، آمنہ کے لال کے بعد ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے کوئی ذلی، کوئی ابلاغی، کوئی نبی نہیں۔ جو دعوی نبوت کرے سرکار مصطفیٰ کے بعد اس پہ بھی لعنت، جو اسے مانے اس پہ بھی لعنت۔ جو فرما رہے ہیں دوستو یہ بات یاد رکھیے گا، عقیدے کے باب میں کلیئر ہونا چاہیے۔ اور ویسے بھی جب ہم نے مصطفیٰ کے بعد علی کو نبی نہیں مانا تو باقی امت میں کسی کی اوقات ہی کیا؟ توجہ فرما رہے ہیں جی۔ اسی لئے میں عرض کرتا ہوں دنیا مغالطے میں نہ آئے ہم سے فضائل امامت سن کے، یاد رکھے ہم اپنے ائمہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی نہیں مانتے، استغفر اللہ۔ نبوت اور رسالت اپنے تمام ترمانہ اور مفاہیم پہ سرکار مصطفیٰ پہ تمام ہو چکی ہے، ہم انہیں نبی نے۔ جملہ تھوڑا سا لطیف ہے، لطیف ذہنوں کے لیے، اور رات کا یہ پہر ہی بڑا لطیف ہے، لہٰذا لطف تو آنا چاہیے۔ ہم اپنے ائمہ کو نبی نہیں محمد مانتے ہیں۔ جو ہے دوستان عزیز، نبی ہونا اور بات ہے، محمد ہونا اور بات ہے۔ میں جملہ بدل کے جزاک اللہ اے علی لطیف ذہن بیٹھے ہوئے ہیں، جزاک اللہ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں ہم انہیں نبی نہیں، جملہ ذہن میں رہے گا طالب علم کو دعاؤں میں یاد رہے، ہم انہیں نبی نہیں محمد مانتے ہیں۔ یہ فرق ہے، نبی ہونا اور بات ہے، محمد ہونا اور بات ہے۔ میں جملہ بدل کے عرض کر دیتا ہوں، تقاضائے بشریت ہونا اور بات ہے، محبوب خدا ہونا اور بات۔ اور جو ہے جی یہ ہستیاں محبوب خدا ہیں دوستان، توجہ ہے جی۔ تو فرمایا سرکار چونکہ علی کو آپ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، لہٰذا ہارون کا بڑا بیٹا تھا شبر، آپ اس کا نام شبر رکھیں۔ جب کہا نا آپ اس کا نام شبر رکھیں، اچھا آگے سے رسول خدا ہیں، رسول بھی چاہتے تھے ذرا فضائل دنیا کے سامنے آئے، توجہ ہے
نبی بھی لطف لے رہے تھے نواسے کو گود میں اٹھا کہا جبرائیل یہ شبر تو میری زبان کا لفظ ہی نہیں، یہ تو عبرانی زبان ہے، میری زبان عربی ہے، یہ تو عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ تو میری زبان کا لفظ نہیں ہے۔ اب یہاں تو جبرائیل کی حد ختم ہے، اس کا تو کام پیغام پہنچانا ہے، وہ مسئلے تو حل نہیں کر سکتا۔ اس نے اچھا سرکار، وہ پھر پلٹ کے خدا کے پاس واپس آیا۔ پروردگار فرما رہا ہے سرکار آپ کو آپ کے بیٹے کی آمد مبارک ہو۔ پروردگار فرما رہا ہے اس شبر کا معنی عربی میں حسن ہے۔ توجہ ہے دوستو، لطف آ جائے اگر بات پہنچے۔ اس کا عربی میں معنی حسن ہے، اور اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب علی اور حسن یہ دونوں نام میں نے اپنے نام سے نکالے ہیں، میں نے انسانیت سے چھپا رکھے تھے۔ علی سے پہلے آدم تک کوئی علی نہیں، حسن سے پہلے آدم تک اولاد آدم میں کوئی حسن نام نہیں گزرا۔ فرمایا میں نے یہ چھپا رکھے تھے۔ توجہ ہے جی، مجھے اب میں سادہ سا سوال کروں گا اور لطف آ جائے گا، بڑی سادی سی بات کرنی، کوئی گہری نہیں، بڑی سادی سی بات ہے مگر توجہ لے کر۔ حضور نبی کو نہیں پتا کہ شبر کا معنی کیا؟ اگلی دفعہ سین رپیٹ ہوا، یہی باتیں ہوئی۔ اس نے کہا سرکار اللہ نے فرمایا ہے ہارون کی مثل علی ہے، آپ موسیٰ کی مثل ہیں، وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے۔ ہارون کے چھوٹے بیٹے کا نام شبیر تھا، اس کا نام شبیر رکھیں۔ رسول نے فرمایا یہ میری زبان نہیں ہے، یہ میری زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ عبرانی ہے، میں عربی ہوں۔ وہ پلٹ کے آیا، اللہ فرما رہا ہے کہ شبیر کا عربی میں معنی حسین ہے، اس کا نام حسین رکھیں۔ کیا اللہ کا نبی نہیں جانتا شبر حسن کو کہتے ہیں، شبیر حسین کو کہتے ہیں؟ خدا بتانا چاہتا تھا سوچ کے ان کے کرداروں کی تفسیر کرنا جن کے ناموں کے ترجمے بھی خدا کی ذات کرتی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا سلامت اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ ہے دوستان عزیز، مجھے ایمان سے بتائیں ہم ذاکروں کی فکری اوقات کیا ہے؟ جن کے ناموں کے ترجمے بھی خدا کرتا ہو ان کے کرداروں کی تفسیر کوئی انسان کیسے کر سکتا ہے؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے آل محمد کس ذوات کا نام ہے، کس شان کی حامل ہستیاں۔ اور پھر فرائض السبتین کی روایت ہے، جا کر پڑھ لیجئے۔ راوی کہتے ہیں رسول نے فرمایا 10 رکعتیں لے کر آئے تھے معراج سے نبی۔ آپ کتنی واجب پڑھتے ہیں روزانہ؟ 17، ایسے ہی ہے نا جی، 17 پڑھی جاتی ہیں۔ 10 لائے تھے نبی معراج سے، یہ 7 کا اضافہ کیسے ہوا؟ فرمایا جب حسن و حسین آئے نا شکرانے کے طور پہ اللہ نے 7 رکعتوں کا اضافہ کیا۔ کیا فرمایا تھا؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ، اب پڑھ نماز۔ توجہ ہے جی، حسن دے کر کا اب پڑھ نماز، حسین دے کر کا اب پڑھ نماز۔ یہ 10 کی 17، یہ جو 7 رکھتے ہیں یہ حسنین کا شکرانہ ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتا ہو آل محمد کا ماننے والا اور بے نمازی ہو۔ توجہ ہے جی، ممکن ہی نہیں ہے ہو آل محمد کا ماننے والا بے نمازی ہو۔ کیوں؟ ہر شیعہ جانتا ہے امام صادق کا آخری جملہ یہ ہے جو نماز کو ہلکا سمجھے وہ ہم میں سے نہیں۔ توجہ ہے جی، اور میں اس لیے یہ روایت پڑھنے کے بعد اپنے دوستوں سے کہتا ہوں مومنوں نماز پڑھو اور پڑھ کے بتاؤ ابتروں کے ماننے والے نہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے ماننے والے۔ سلام علیکم۔ توجہ ہے دوستان عزیز، پڑھ کے بتائیے آپ ابتروں کے ماننے والے نہیں ہیں، سورہ کوثر کی تفسیر کے ماننے والے ہیں۔ حسن، اب حضور جہاں میں نے لے کر آنا تھا، ابھی تک میں آپ کے ذہن اپنے ساتھ ملا رہا تھا، اب آئیے اصل نکتے پہ آئے نا۔ جب رسول کی گود میں رسول نے ایک فرمان جاری کیا، ایک حدیث رسول سامنے آئی اور اس کے اندر کمال ہے، اسی کی شرح کرنی ہے اور آپ کی زحمت تمام کرنی ہے۔ اب تک بات کا لیول یہ تھا مجھے بلند کرنا ہے، میرے ساتھ چلنا۔ رسول نے فرمایا سنو، اگر کسی نے عقل کو
مجسم حالت میں دیکھنا ہونا وہ حسن کی زیارت کرے. بس دوستو اگر آپ پہ رات کے اس پہر کا اثر نہیں ہوا نا تو میں نے آپ کو صرف یہ بتانا ہے جب وہ عقل جو مشیت کی ترجمان ہو دنیاوی سیاست اس سے ٹکرائے تو سیاست کا جنازہ کیسے نکلتا ہے. اے توجہ دوستان کی میرے ساتھ دیکھیں جب بھی کسی امام کا دن آئے نا اس امام کے کردار پر غور کریں. یہ وہ امام ہے جس کی مصلحتوں نے یزیدیت کی نسلیں خراب کر دی. میں ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں آخری بیٹھے دوست تک مجھے توجہ چاہیے. ایک دعویٰ باقی 15 سے 20 منٹ میں اس کی تفسیر 5-7 منٹ کا مصائب زحمت تمام پوری توجہ چاہوں گا. دعویٰ میرا کیا؟ دعویٰ میں یہ کر رہا ہوں کربلا کون سے سن میں ہوئی تھی؟ 61 ہجری. امام دنیا سے چلے گئے 51 ہجری. ایسے ہی ہے. امام حسن 10 سال پہلے دنیا چھوڑ گئے. کربلا کی فتح کا سہرا امام حسن کے سر پہ. توجہ ہے. بس میں یہ دعویٰ کر دیا آپ کے سامنے. مجھے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد وعجل فرج. ہے توجہ دوستان کی. دعویٰ دوبارہ رپیٹ کروں. کربلا کی فتح کا سہرا امام مجتبیٰ کے سر پہ. دعویٰ ہو گیا. لازمی بات ہے ذہن میں سوال آنا چاہیے کہ جو ہستی 10 سال پہلے چلی گئی اس کا کربلا میں کیسے کردار آیا اور ایسا کلیدی کردار کہ آپ فتح کا سہرا ہی امام حسن کے سر پہ رکھتے ہیں. توجہ ہے جی. اب میں آپ کو سادی سے انداز میں وضاحت کرنا چاہوں گا. دنیا نے دیکھا 2 نواسے مصطفیٰ کے. ایک کی حیات میں صلح ہے ایک کی حیات میں جنگ ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اول تو میں تاریخ پڑھنے والے دوستوں کو یہ واضح کر دوں نہ حسن نے صلح کی نہ حسین نے جنگ کی. توجہ ہے جی. صلح حسن سے کی گئی جنگ حسین سے کی گئی. توجہ ہے جی. حسین جنگ کرے نا تو ایسے نہیں ہوتی. جب حسین لڑتا ہے نا انتظار کرو ابھی آ کے لڑ کے بتائے گا. ابھی حسین لشکر نہیں لایا تھا. توجہ ہے جی. نہ صلح امام حسن. اچھا کیا امام حسن سے بھی صلح ہوئی؟ یہ لفظ صلح میں استعمال کر رہا ہوں صرف مصلحت. کوئی صلح نہیں ہوئی. ہاں ایک جنگ بندی کا معاہدہ ہوا. اللہ کرے یہ فرق پہنچ گیا ہو. صاحبان مطالعہ کے لیے میں نے یہ لفظ کیا. صلح نہیں جنگ بندی ہوئی مگر دنیا نے کہا کہ صلح. میں کہتا ہوں یہ لفظ صلح آپ نے استعمال کیا. چلیں چھوڑیں کہ کیا ہوا مگر ایک بات تو سوچنی بنتی ہے صلح دوستوں میں تو نہیں ہوتی. میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں کی. تو یہ لفظ صلح استعمال کرنا کیا اقرار جرم نہیں؟ توجہ ہے جی. کیونکہ صلح کے لیے پیچھے کچھ مرحلے ہوتے ہیں انہیں جنگ کہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں حضور. یہ لفظ صلح استعمال کرنے والے بتائیں کہ کیا بعد مصطفیٰ کے نواسوں سے دشمنی بھی کی جاتی تھی؟ دنیا نے علی سلامت یا اس کا مطلب ہے آخر تک بات پہنچ رہی ہے میری دوستان کے ذہن. یہ لفظوں دیکھیں صرف لفظ ہیں مگر ان پر غور رہے. پہلا لفظ صلح نہیں جنگ بندی. توجہ ہے جی. میں کسی پہ تنقید نہیں کر پر میں کہہ رہا ہوں اگر ہم یہ کہیں کہ صلح تو دیکھیں اس کا مطلب ہے دشمنی. بھئی پہلے دشمنی تھی تو صلح ہوئی. کیا جنہوں نے بھی کی وہ جانتے نہیں تھے کہ مصطفیٰ نے فرمایا یحزننی ما یحزنکم انا حرب لمن حارب.
کیا بخاری شریف انہوں نے نہیں پڑھی تھی کہ رسول نے فرمایا بضعۃ منی فمن اغضبھا اغضبنی؟ کیا نہیں جانتے تھے کہ انہیں غضبناک کرنا خدا کو غضبناک کرنا، انہیں اذیت دینا مصطفیٰ کی اذیت ہے، مصطفیٰ کی اذیت خدا کی اذیت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ جب آپ لفظ صلح کہیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ اقرار جنگ ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں جن کے بارے حکم اطاعت ہو ان سے صلح کیسی؟ میں مشکل بات تو نہیں کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میری بات پہنچ رہی ہے نا دوست؟ مجھے بتائیں جن کی اطاعت ہونی چاہیے ان سے صلح کی نوبت کیسی؟ بھئی صلح کا مطلب ہے پہلے اذیت، پہلے دشمنی، پہلے جنگ، نوبت ہی کیوں آئی؟ توجہ ہے دوستان عزیز؟ بھئی ہر مسلمان کا حق ہے نا ذہن کھول کے تاریخ پڑھے، ذہن کھول کے تاریخ۔ آل محمد کیا اس لیے ہے کہ جنگ کی جائے یا اس لیے ہے کہ اطاعت کی جائے؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اب دیکھیں نبی کی زندگی میں صلح بھی ہے، نبی کی زندگی میں جنگ بھی، یہ دونوں سیرت رسول میں ہیں۔ اب میں نے اتنا دیکھ لیا چند باتیں کر کے کہ آپ کی تاریخ فہمی بڑی اعلیٰ ہے، اب میری بات کا لطف آئے گا۔ نبی کی سیرت میں صلح بھی ہے، نبی کی سیرت میں جنگ بھی ہے، مگر معاملہ آسان نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی سیرت اتنی آسان نہیں ہے۔ کورس کی کتابوں میں میں نے پڑھا تھا، میں کوئی مذہبی کتاب کا حوالہ ہی نہیں دیتا، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب میں تھا، جنگ بدر، نبی کے پاس فقط 313 جانثار، سامنے 1000 سے 1100 کا لشکر، وہ کیل کانٹے میں لیس، یہاں مشکل سے 7 تلواریں، 2 گھوڑے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اتنی عالم غربت تھا لشکر حق کے اوپر، نبی نے فرمایا میں جنگ کروں گا۔ توجہ ہے جی؟ کتنے؟ 313 پتھر ہاتھوں میں، لکڑی کے ڈنڈے ہاتھوں میں، تلواریں بھی نہیں، زوف تھا لشکر پہ، پر فرمایا میں جنگ کروں گا۔ اب سنیں 6 ہجری ہے، 1400 جانثار مصطفیٰ کے ساتھ، تلواریں سب کے پاس، اہل مکہ کمزور پڑے ہوئے ہیں، نبی نے کہا میں صلح کروں گا۔ کیا کہنے آپ کی تعریف ہے نہیں؟ آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے اس نبی کی سیرت کتنی مشکل ہے؟ بھئی کامن سینس ہے، انسان کمزور پڑتا ہے تو کہتا ہے میں صلح کروں گا، انسان طاقت میں ہوتا ہے تو کہتا ہے میں لڑوں گا۔ مصطفیٰ بظاہر ضعف میں ہے، فرما رہے میں لڑوں گا۔ 1000 افراد سامنے تلوار پکڑ کے کھڑے، یہاں 7 تلواریں ہیں۔ میں کہتا ہوں مصطفیٰ اتنا اطمینان، وہ تو بعد میں سمجھ آئی ایک تلوار علی کے ہاتھ میں تھی۔ اللہ اکبر، سلامت۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ بھائی پھر دیکھیں جب جذبے ایسے ہونا تو خدا رسپونڈ کرتا، خدا نے رسپونڈ کیا، اللہ نے ملائکہ بھیج دی۔ کورس کی کتاب میں لکھا تھا 70 کافر مارے گئے، 7 تلواریں 70 کافر مارے گئے، 35 مولا نے مارے۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں فرشتے نصرت کے لیے اترے تھے۔ سادگی سے تاریخ کا ایک لب لباب عرض کروں، 70 مارے کل کافر عالم اسلام نے، 35 علی نے مارے، 35 فرشتوں اور مسلمانوں نے مل کے مارے۔ توجہ ہے دوستو؟ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنے ملائکہ نے مارے، کتنے۔ توجہ ہے جی؟ کمال دیکھیے۔ اچھا اب یہ ذوف تھا تو کہا میں تو جنگ کروں گا۔ اچھا وہاں دوسری طرف بالکل طاقت میں سرکار مصطفیٰ، 1400 جانثار ساتھ ہے، تلواریں ساتھ ہیں، آمادہ ہیں، پوری طرح جذبے میں ہیں، سامنے وہ گھبرائے ہوئے اور کانپ رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا میں صلح کروں گا۔ میں کہتا ہوں سلام ہے پیغمبر آپ پہ۔ پیغمبر نے عالم طاقت میں صلح کر کے بتایا خبردار ہمارے گھرانے کو صلح کرتے دیکھ کے کمزوری نہ سمجھنا۔ توجہ ہے دوستان؟ نبی سنت بنانے جا رہے تھے۔ اچھا اب مشکل کیا ہے؟
اس نبی کی سیرت تو بہت مشکل ہو گئی. حضور دنیا ذوف میں صلح کرتی ہے، طاقت میں جنگ. یہ نبی کی سیرت اور کردار کا کیسے پتہ چلے گا؟ اس نبی کی سیرت کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ جو کمزور ہے تو لڑتا ہے. جب میرا مولا طاقت میں ہوتا رسول اللہ تو اس وقت صلح کر لیتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ہے نا بھائی سے تعجب بات. اتنی انجسٹ شرائط تھی کافروں کی، اتنی غیر منصفانہ تھی، حتیٰ عالم اسلام کے لشکر میں بعض بزرگان نبی کو مشورے دینے پر آئے. یا رسول اللہ نہ کیجئے، یا رسول اللہ نہ کیجئے، یہ کوئی بات نہ ہو، کیونکہ واقعی غیر منصفانہ. اور نبی ساری مانتے گا، نبی ساری مانتے گا. حتیٰ سنیے گا ذرا، ایمان سے بتائیے گا، آخر بدماشی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. وہ اہل مکہ، وہ کفار قریش کہنے لگے آپ کا کوئی مدینے سے مکہ آئے گا نا، ہم واپس نہیں کریں گے. ہمارا کوئی آئے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا. نبی یہ بھی مان گئے. توجہ ہے جی؟ اندازہ کیجئے نبی یہ بھی مان گئے. انہوں نے کہا سرکار ہمارا آئے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا، آپ کا آئے گا ہم نہیں کریں گے. صحابہ اس شرط پہ تڑپ اٹھے، یا رسول اللہ حد ہوتی ہے غیر منصفانہ پن کی، یہ تو ظلم کر رہے ہیں، بدماشی کر رہے ہیں. ان کا آئے گا ہم لوٹانے پہ مجبور، ہمارا جائے گا تو یہ واپس نہیں کریں گے. یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ خدا کی قسم جملہ میرا نہیں رسول کا ہے، وہ بھی آخر علی کا مولا تھا، وہ بھی صاحب منبر سلونی کا مولا تھا، وہ بھی صاحب نہج البلاغہ کا مولا تھا. رسول نے کمال کر دیا، فرمایا صحابہ مطمئن رہو، جو ہمیں چھوڑ کے چلا جائے وہ ہمارا ہی کہا تھا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ کچھ چلا ہی گیا، وہ ہمارا تھا ہی کب. توجہ ہو جائے، اس کا مطلب ہے جو مصطفیٰ کو چھوڑ کے چلا جائے نا وہ کبھی بھی ہمارا نہیں. توجہ ہے جی؟ جو چھوڑ ہی گیا وہ ہمارا کیسا؟ اب دیکھیں اتنی بدماشی، مگر نبی ساری باتیں مانتے گئے. ٹھیک ہے ہر شرط قبول ہے. نبی نے فقط ایک بات مانگی، صرف ایک بات مانگ لی، کہا مجھے امن دے دو، جنگ نہیں ہوگی. جو مسلمان مکہ رہتا ہے اسے چھیڑا نہیں جائے گا، اسے ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، اس پر ظلم روا نہیں رکھا جائے گا، اس کا بائیکاٹ نہیں ہوگا. کوئی وفد مسلمانوں کا کہیں جاتا ہے کفار کا سامنا ہوتا ہے، جنگ نہیں ہوگی، بس امن. حضور سامنے والے بڑے خوش تھے، حکومت تو ہمارے پاس ہے. انہیں پتہ ہی نہیں چلا جو لے مصطفیٰ گیا ہے نا وہ ان کی نسلیں تباہ کر دے. پالیدہ فکر افراد ہے، میری بات ضائع نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو امام حسن کے قدموں تک لے کے جانا. توجہ ہے جی؟ وہ اس میں خوش ہو رہے تھے، حکومت تو ہماری پاس ہے، حکومت تو ہماری ہے نا، مکہ ہمارے پاس ہے. نبی نے کیا کیا؟ نبی نے کہا رکھو مجھے امن دے دو. اب سمجھیں، میں آج سے ریلیٹ کرنے جا رہا ہوں آل محمد کے ماننے والے میرے سنی شیعہ دوستو، اس بات کو سمجھ یاد رکھیں. جو بدبخت ظالم ہوتا ہے نا وہ چاہتا ہے کہ جنگ کا ماحول رہے، ظلم کا ماحول رہے. کیوں؟ ایسے میں نفرتیں پروان چڑھتی ہیں، اور جب نفرتیں پروان چڑھتی ہیں نا تو عقل بند ہو جاتی ہے، کیونکہ عقلیں ضد میں چلی جاتی ہیں. اور جب ذہن ضد زدہ ہو جائے نا تو ہدایت اثر نہیں کرتا. میں نتیجہ دے رہا ہوں صاحبان فہم کے لیے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ ذرا اس بات کو سمجھیے گا. کیوں؟ ہدایت کا بڑا مسئلہ، جب امن کا ماحول ہوتا ہے نا، ہدایت چونکہ فطرت سے تعلق رکھتی ہے، یہ جا کے فطرت کو ٹچ کرتی ہے، اسے صرف امن چاہیے ہوتا ہے. لہٰذا جن کی خواہش ہوتی ہے نا امن نہ ہو، ہدایت اثر نہ کرے، وہ جان بوجھ کے ایسے کام چھوڑتے ہیں پبلک میں کہ ضد کا ماحول رہے، ٹینشن رہے. ٹینشن ختم نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اگر ٹینشن ختم ہوئی نا دنیا حق سننا شروع کر دے. ایسے میں انہیں مضحکہ خیز فتوے بھی دینے پڑے دے دیتے ہیں، حتیٰ اس حد تک چلے جاتے ہیں سن تیرا نکاح ہی ٹوٹ جائے گا. اللہ جانے بات پہنچی. جو ہے جی کیوں خام بھی ذکر کس کا ہے؟ اللہ، رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، آل محمد. مگر نہیں، نہ سنو، سننا نہیں.
کیوں ضد کا ماحول رکھو. کیوں؟ کیونکہ اگر آنکھیں اور کان کھول لے تو ہدایت اثر کر جائے گی. یہی مشرکین مکہ کہتے تھے خبردار مصطفیٰ کی محفل میں نہیں جانا، نہیں جانا، سننا نہیں. کیوں؟ پتا تھا سنیں گے تو جھک جائیں گے، کیونکہ حق میں اثر ہوتا. توجہ ہے جی. لہٰذا ظالم اچھا اہل حق کیا چاہتے ہیں؟ امن ملے. امن کیا کرے گا؟ امن ضد کے ماحول کو ختم کرے گا. جب ضد ختم ہوگی نا حقیقت نظر آنی شروع ہو جائے گی. توجہ ہے جی. لہٰذا اب سمجھ میں آیا. میں نے عرض کیا بڑا مشکل مرحلہ ہے یہ. نبی کی سیرت آسان نہیں ہے. نبی ضعف میں ہے، جنگ لڑ رہا ہے. نبی طاقت میں صلح کر رہا ہے. کیسے پتا چلے اس نبی کی سیرت کیا ہے؟ کوئی تو اس کے بعد ہوں جن کا عمل بتائے کہ سنت رسول کیا. نہیں میں دوبارہ بات کرتا ہوں. صاحبان فہم ہے اور اتنا مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کو پہنچے گی بات. چلے میں ایک موٹا سا فرق کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں امام آل محمد میں اور باقی سارے زمانے میں کیا فرق ہے؟ بڑے عزت احترام کے ساتھ عرض کریں، سمجھیے گا. صحابہ رسول میں، تابعین میں، تبا تابعین میں، تبا تابعین، تبا جتنے مرضی نیچے چلے جائیں، فقیہ میں، محدث میں، امام فقہ میں اور امام آل محمد میں کیا فرق ہے؟ اگر اجازت دیں تو ایک جملے میں عرض کروں. اگر پہنچے اس طالب علم کا یہ جملہ ذہن میں رکھیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں گے. حضور ایک صحابی میں، صحابی کے وارث تابعی میں، اس کے وارث تبا تابعی میں، تبا تابعی میں، فقیہ میں، محدث میں اور آل محمد کے امام میں ایک فرق ہے. صحابی، تابعی، تبا تابعی، فقہی، محدث، وہ کسی بھی مسئلے میں فقط اتنا بتا سکتا ہے اس مسئلے میں نبی نے کیا فرمایا تھا، یا یہ فرمائے گا اس جیسے مسئلے میں نبی کو میں نے کیا کرتے دیکھا تھا، کیا کہتے دیکھا تھا. یہ اس کی حد ہے. امام آل محمد اسے کہتے ہیں جس پر جب کوئی مسئلہ وارد ہو وہ کر کے بتائے اگر آج محمد ہوتے تو کیا کرتے. بات پہنچی ہے دوستان عزیز. یہ فرق ہمیشہ ذہن میں رکھنا کیونکہ یہاں ہے کلونا محمد. کمال دیکھیں دونوں چیزیں موجود تھی، جنگ بھی تھی، صلح بھی تھی. مگر اب کسی کو تو وارث بننا تھا. اگر کسی کو جنگ، نبی نے تو جنگ نہیں کی، نبی سے جنگیں کی گئی، تو ایک بیٹا جنگوں کا وارث ہو گیا تو اب صلح کا بھی تو وارث چاہیے تھا. توجہ ہے جی. اس وقت قریش کو سمجھ ہی نہیں آئی. انہوں نے سمجھا ہم اپنا مقصد لے گئے، حکومت تو ہمارے پاس ہے. انہیں پتہ ہی نہیں چلا نبی نے کیا کیا. نبی نے فقط امن بائے کیا، صرف امن خریدا. جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلا؟ فقط 2 سال ایسے حق نے اثر کیا کہ 2 سال بعد نبی حسن کا نانا سفید پرچم لے کر فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو گئے. ایسا ہوا کہ نہیں تاریخ میں؟ ایک تلوار نہیں چلائی، ایک نیزہ نہیں چمکایا. ہوا کیا؟ امن لے ڈوبا یزید کی جد کو. اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. حسن کا نانا، حسین کا نانا امن کی تلوار کے ذریعے دشمن کے مقصد کو کاٹ دیا. پہچان ہو گئی حق کہاں ہے، باطل کہاں ہے. جملہ ذہن میں رکھنا. کربلا کی فتح کا صحرا کس پہ ہے؟ غور فرمائیے. اچھا اب میں پہلا ایک سوال، پھر میں آپ کو لے کر سیدھا نتیجے پر جاؤں گا اور بات پہنچے تو میری اب تک کی محنت کی وجہ سے میرا ساتھ دینا. مجھے ایمان سے بتائیں کربلا سے بڑی بھی کوئی کامیابی ہے؟ امام حسین کو 72 کے ساتھ وہ کامیابی ملی جو 70,000 کے ساتھ مولا حسن کو نہیں ملی، 1,00,000 کے ساتھ مولا علی کو نہیں ملی اور بہت لاکھوں کے ساتھ رسول کو نہیں ملی. توجہ ہے جی. رسول دکھی دنیا سے گئے، مقاصد پورے نہیں. توجہ ہے جی.
علی جیتی جنگ 4 ماہ جنگ چلتی رہی، 70 حملے اطراف سے ہوئے، آخر میں یہ نوبت رہ گئی، مالک اشتر روتا رہ گیا، یا علی ادھر سے گھوڑا داخل کروں گا وہاں سے نکال لوں گا، اتنی اجازت دے۔ فرمایا پلٹ آ، تو کیا چاہتا ہے تیرا امام نہ زندہ رہے؟ توجہ ہے جی، جیتی جنگ شکست میں بدل گئی، 70,000 کا لشکر امام حسن کی رکاب میں ہے، مگر بدبخت منافقت کا، یہ ہر جگہ ہو کیا رہا تھا؟ ہر جگہ منافقت کام کر گئی۔ توجہ ہے جی، کر گئی کہ نہیں کر گئی؟ ہر جگہ منافق رسول کی محفل میں تھے کہ نہیں؟ سورہ منافقون اٹھا کر پڑھ لے، جس کے گھر میں قرآن ہے وہ سورہ منافقون اٹھا کر پڑھ لے۔ توجہ ہے دوستو، مولا علی این کامیابی کے وقت منافقت کام کر گئی، مولا حسن کے لشکر میں کون تھے؟ منافق، حتیٰ مولا کی ران تک میں خنجر آ گیا، کیوں؟ منافق موجود تھے۔ یہ منافق ہر محفل میں، کیا وجہ ہے کربلا؟ اتنی بڑی کامیابی کہ 1400 سال بعد بھی کوئی یزید کا وارث بننے کو تیار نہیں، حسین کے وارث ہر چوک میں مل جاتے ہیں۔ مرداب لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جزاک اللہ۔ من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ۔ جزاک اللہ۔ توجہ ہے دوستو، اتنی بڑی کامیابی۔ چلیں، عالم اہل سنت حضرت علامہ سائم چشتی، نام تو سن رکھا ہوگا، علامہ سائم چشتی، سلام ہے ان کے اس جملے پہ، اللہ تعالیٰ ان کو اس کے جملے کا اجر عطا فرمائے۔ انہوں نے کمال، اہل سنت عالم دین تک کمال ہی جملہ لکھا، انہوں نے کہا دنیا پہچانے حسینیت اور یزیدیت کا فرق۔ فرماتے ہیں کبھی تم نے فرق دیکھا ہے؟ حسین والے ہر چوراہے پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں یا حسین۔ توجہ ہے جی، فرماتے ہیں اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے دل میں یزیدیت ہے مگر ایسے شرمندہ رہتے ہیں جیسے جیب کترے رہتے ہیں۔ توجہ ہے جی، اتنی بڑی کامیابی کہ 1400 سال بعد وہ جو صحرا میں شہید ہوا، مگر آج زمانہ کہتا ہے، اول تو ڈائریکٹ کہتا ہے، نہ کہے تو کہتا ہے بھی مانتے۔ توجہ ہے جی، تو اس کا مطلب ہے کوئی صرف مانتا ہے، کوئی بھی کر کے مانتا ہے، مگر مانتے سارے ہیں۔ اتنی بڑی کامیابی کبھی سوچے؟ اتنی لاکھوں کے ساتھ مصطفیٰ کو نہیں ملی۔ اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، طالب علم کے جملے نہ سمجھیے گا، شام شہیدہ میں امام نے فرمایا جیسے مجھے ملے نہ بھیا حسن، نہ بابا علی، نہ جد رسول، اس کا مطلب ہے مہر لگ گئی کہ نہیں؟ رسول کے صحابہ ایسے ایسے آسمان عظمت ہیں اصحاب رسول میں، آسمان تو ویسے دیکھے ہی۔ توجہ ہے جی، کوئی ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، کوئی ایمان کے 9ویں درجے پر ہے، ایسے ایسے عالی شان اصحاب رسول، ہماری جان قربان ایسے با وفا پاک صحابہ رسول پر، کتنی با عظمت ہستیاں۔ مولا علی کے ساتھ کوئی معمولی ہستیاں تھیں؟ آپ نے فرمایا یہ پہاڑ چھوٹا ہے، مالک اشتر کا قد بڑا۔ توجہ ہے جی، ایسے ایسے علی کی رکاب میں، کمال حسن کی رکاب میں، مولا حسین فرما رہے جیسے مجھے ملے نہ بھیا حسن، نہ بابا علی، نہ جد مصطفیٰ۔ کیا وجہ ہے؟ وہ لاکھ کے لشکر کے ساتھ علی کامیاب نہیں، 70,000 کے ساتھ حسن کامیاب نہیں، 72 کے ساتھ حسین کیسے؟ اگر بات پہنچ سکے تو حضور ایک ہی بات سمجھ میں آئی، پوری طرح تاریخ کھول لی، ایک بات سمجھ میں آئی، فقط 72 تھے مگر کوئی ایک منافق نہیں نکلا۔ اللہ اکبر، اگر بات پہنچے تو توجہ فرما رہے ہیں دوستو۔ پھر پتا چلا یہ کربلا کو کربلا کس شے نے بنایا ہے۔ کربلا کربلا ہے ہماری لڑکیوں، کربلا کربلا ہم کا سینہ راستہ، کربلا کربلا شہادتوں کا راستہ، کربلا کربلا۔ جزاک اللہ۔ توجہ ہے دوستو، حضور ایک بھی منافق نہیں نکلا، منافقت کام کر گئی رسول کے علی کی محفل میں، حسن کی محفل میں، مگر ایک بھی منافق کربلا تک نہیں آیا۔ اب میں اپنے دعوے کے اوپر، نتیجے کے اوپر لے کر آ رہا ہوں، کیا وجہ ہے؟ یہ منافق رسول کی محفل میں، سورہ منافقون گواہ ہے، کوئی تاریخ کا حوالہ نہیں دیا، سورہ منافقون قرآن میں، اس کا مطلب ہے نبی کی محفل میں تھے نا، مولا علی کی محفل میں آئے، سفین میں سامنے آ گئے، یہی امام حسن کے ساتھ آئے، 6 دفعہ زہر دیا، 1 دفعہ زخمی بھی کیا، نیچے سے بستر کھینچ لیا، تھے نا۔
منافق رسول کی محفل میں، منافق علی کی محفل میں، منافق حسن کی محفل میں، حسین کی محفل میں 72 ہے، کوئی منافق نہیں۔ یہ منافقت اور کربلا میں کون ہے؟ اب سمجھو جسے دنیا صلح سمجھ رہی تھی، دنیا کو پتہ ہی نہیں چلا حسن کیا کر رہے تھے۔ حسن کسی اور کے لیے نہیں، اپنی محفل میں موجود منافقوں کے چہروں سے نقاب اٹھا رہے تھے۔ بظاہر ایسا ایگریمنٹ کیا کہ معترضوں کی زبانیں بند نہ رہ سکی، جو منہ کھولتا رہا اسے محفل سے اٹھاتے رہے، جو خالص بچے تربیت کر کے کربلا میں بھیج دیا حسن نے۔ توجہ ہے دوستان؟ منافقت کی موت ہے، منافقت کی موت ہے۔ سلام ہے دوستو۔ اب سمجھے امام حسن نے کیا کیا؟ امام حسن جانتے تھے یہ میرے ہوتے کامیابی نہیں ملنی، میرے مولا نے 10 سال ٹالی تھی کامیابی، کامیابی تھی مگر فقط 10 سال کے لیے مؤخر کی۔ اسی لیے وہ شاعر نے بھی 2 مصروں میں دیکھیں کیسے پورا مضمون سمیٹا ہے۔ وہ کہتا ہے تھا عہد سکوت شبر وجہ آواز حسین، تھا عہد سکوت شبر یعنی خاموشی امام حسن کا زمانہ، تھا عہد سکوت شبر وجہ آواز حسین، یہ خاموشی بھی ضروری تھی صدا کے واسطے۔ توجہ ہے دوستو؟ یہ امام حسن کے تربیت، یہ جناب حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ یہ حسن کا تربیت توجہ ہے جی؟ صرف کامیابی کو ڈیلے کیا تھا امام حسن نے۔ یاد رکھیں امام حسن عقل مجسم کا نام تھا۔ رسول نے فرمایا کسی نے عقل کو مجسم دیکھنا ہو تو میرے بیٹے حسن کو دیکھ لیں۔ کمال یاد رکھیں، جو حسن سے ٹکرائے گا نا وہ قیامت تک بادشاہ تو کہلا سکتا ہے، خلیفہ راشد نہیں سمجھا جا سکتا۔ توجہ ہے جی؟ یہ حسن مجتبیٰ کا کانا۔ یاد رکھو دوستو، کسی مکتب سے تعلق ہو 2 کام نہیں کرنے، ایک حسن و حسین کو بھولنا نہیں ہے، ایک ان کے دشمن کو دل میں جگہ دینی نہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے گا تاریخ میں جو ہوا، آپ کہتے ہیں نا تاریخ کے معاملات، ہاں چلو پھر تاریخ پہ مٹی ڈال دیتے ہیں، جنت کا تعلق تو مستقبل کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیں آپ کا کسی مکتبہ فکر سے تعلق ہو، حسن و حسین نہ شیعہ کے محتاج ہیں نہ سنی کے، یہ یاد رکھنا جنت کسی کے باپ کی نہیں، نبی کے بیٹوں کی جاگیر کا۔ اگر جنت میں جانا ہے حسن و حسین سے تعلق درست ہونا چاہیے، ان کا غیر کبھی دل میں آنا نہیں چاہیے۔ آخری بات اور آپ کی زحمت تمام کروں، تھک تو نہیں گئے ہیں؟ ہے نا صاحب؟ میں نے آپ کے سامنے 3-4 علماء کے حوالے دیے، 2-3 تفاسیر پیش کر دی۔ حضور علامہ طاہر القادری، شیخ الاسلام طاہر القادری، خدا کی قسم میں نے پڑھا، مجھے لطف ہی بڑا آیا، میں نے چاہا میں اس روایت پہ ہی آپ کے ہاں بات کو تمام کروں۔ وہ فرماتے ہیں جنت اور جہنم، انہوں نے فرمایا بھی ہے لکھا بھی ہے، ان کی تقریر بھی ہے یوٹیوب پہ موجود، ان کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں جنت اور جہنم میں بحث ہو گئی، میں نے سادگی سے پڑھنا ہے، آپ جانے روایت جانے، بعض روایتیں اتنی لطیف ہوتی ہیں دل ہی نہیں کرتا زور لگانے کا۔ وہ فرماتے ہیں جنت جہنم میں بحث ہو گئی، بحث کا نتیجہ یہ نکلا جنت دکھی ہو گئی۔ خدا نے وحی کی جنت کیا پرابلم، کیا ہوا؟ جنت کہنے لگی یا اللہ یہ دیکھ جہنم مجھے تانا دے رہی ہے۔ کہا کیا تانا دے رہی ہے؟ طاہر القادری صاحب لکھ رہے ہیں، فرما رہے اللہ نے پوچھا جنت سے، جنت جہنم کیا تانا دے رہی ہے؟ اب میں صرف تانا پیش کروں گا جہنم کا، لطف لینا آپ کا کام ہے۔ کہ سرکار وہ جہنم کہہ رہی ہے یہ تیرے پاس ہیں کون؟ جو بیچارے فقیر فقراء مسکین متقی پرہیزگار شریف سادے لوگ، مجھے دیکھ بڑے بڑے تو میرے پاس ہیں۔ توجہ ہے دوستانے عزیز، توجہ ہے دوست، بات تو سچی ہے، توجہ ہے دوستانے عزیز۔ جہنم نے کہا جنت تیرے پاس ہے ہی کون؟ یہ مسکین شریف متقی پرہیزگار، بڑے بڑے تو میرے پاس ہیں۔
اب پتہ نہیں بڑے بڑے فرعون و نمرود ہی مراد ہوں گے. اللہ کی لعنت ہو فرعون و نمرود پر. توجہ ہے جی, خدا کے دشمن پہ تو لعنت ہونی چاہیے نا. اللہ کی لعنت ہو شداد پہ, فرعون پہ, نمرود پہ. جہنم کہنے لگی بڑے بڑے تو میرے پاس ہیں, تیرے پاس ہے کون؟ خدا کی قسم جب یہ بات کی نا, جو خدا نے جوابی وحی کی لطف آ گیا. قادری صاحب فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا جنت دکھی نہ ہو, جہنم سے کہہ دے یہ جتنے بڑے بڑے تیرے پاس ہیں رکھ اپنے پاس, میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے. حسن و حسین میرے پاس. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. توجہ ہے عزیزان معافی. تو حضور یاد رکھیے گا حسن و حسین فخر جنت, یہ ریحان رسول ہیں, یہ رسول کے پھول ہیں, یہ خوشبو رسالت ہے. یہی وہ ہیں جو اللہ کے وعدے کی تکمیل ہیں. اللہ نے وعدہ کیا مصطفیٰ مطمئن ہو جا, ابتر تیرے دشمن رہیں گے اور تجھے میں نسل کثیر عطا کروں گا. حسن اللہ کے وعدے کی عملی تفسیر کا نام. حضور اللہ بھی جب وعدے پورے پر کرنے پر آتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ وہ تسلسل رکھتے تھے اولادوں کا, نہ کسی نے ان کی اولادیں ماری نہ اولادیں قید کی, وہ پھر بھی مٹ گئے. مصطفیٰ کے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں پہ رون دیے گئے, مصطفیٰ کے بچے چن چن کے نیزوں پہ چڑھائے گئے, مصطفیٰ کے بچے نیزوں سے زمین پہ گرائے گئے. مگر پھر بھی چونکہ اللہ کا وعدہ تھا نا, اللہ نے نسل معصوم مٹنے نہیں دی. کیا کہنے خدا کی ذات کے. حضور بس میں کہاں سے مصائب شروع کروں. طاہر القادری صاحب نے لکھا ہے, فرماتے ہیں اللہ نے 2 بیٹے دیے مصطفیٰ, حسن حسین. اللہ نے جیسے فضائل تقسیم کیے تھے نا مصطفیٰ کو, 1.25 لاکھ انبیاء کے مصائب بھی تقسیم کر دیے. اللہ چاہتا تھا مصطفیٰ کو شہادت کا منصب بھی ملے, لہٰذا 2 قسم کی شہادتیں ملی مصطفیٰ کو. ایک شہادت سری تھی, ایک شہادت جہری تھی, یعنی ایک چھپی ہوئی مخفی, ایک ببانگ دہل. فرماتے ہیں وہ جو زہر سے مارا گیا وہ بھی مصطفیٰ تھا, وہ جو گھوڑوں کی ٹاپوں میں رون دیا گیا وہ بھی مصطفیٰ تھا. ہاں حسین کی صورت میں کھلی شہادت تھی, حسن کی صورت میں مخفی شہادت. یقیناً رات کا یہ پہر رونا بڑا مشکل کام ہے, یقیناً مشکل کام. یہ سوچ کے رونا یہ آخری جنازہ ہے جس پہ علی و بطول کی بیٹیاں کھل کے رو سکیں. اور ہائے کہہ کے رونا, میرا مومن کہہ رہا ہے نا ہائے, معصوم نے فرمایا جو ہمارے غم میں ہائے کہہ کے روئے نا, یہ ہائے بھی تسبیح پروردگار ہے. کوشش کرنا ایک آنسو رومال زہرا کا حصہ ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, 2 سے 4 منٹ اور آپ کی زحمت تمام. حضور معاملہ یہ رہا جب زہر ملی ہے نا امام حسن کو, علماء نے لکھا وہ زہر تھا. سادہ سا جملہ, اللہ جانے آپ اس جملے کا استقبال کیسے کریں گے, یعنی سادہ سا جملہ مگر ماتم پہ مجبور کرتا ہے. علماء نے لکھا زہر وہ تھا جو وصیت کا موقع بھی نہیں دیتا. 7 مرتبہ زہر ملی امام حسن کو, 6 مرتبہ بے اثر ہوئی, 7واں زہر ایسا تھا جگر کاٹ دیا جگر بطول کا. میرا مولا سینے پہ ہاتھ رکھ کے تڑفتا ہوا گرتا ہوا پہنچا فروا کے کمرے میں, اور فروا کے آ کے بستر پہ گر گئے مولا مجتبیٰ, اور رو کر کہا فروا میرا قاسم کہاں ہے. رونے کی کوشش کرنا ایک آنسو رومال زہرا کا حصہ بن جائے. ہم یہاں سے کوئی تبرک کے سیدہ لے کر اٹھے. حضور ایک مرتبہ کہا میرا قاسم کہاں ہے, میرے قاسم کو لے کر آ میرے سینے پہ لٹا. فروا میرا سینہ جل رہا ہے. جناب فروا نے, قاسم سو رہا تھا, سوتا قاسم اٹھا کے امام حسن کے سینے پہ لٹانا تھا. ایک مرتبہ قاسم تڑپ کے اٹھا, کہا اماں کس جلتی جگہ پر لٹا, اجرکم اللہ, کہا اماں کس جلتی جگہ پہ لٹایا ہے. فرمایا باپ کا سینہ ہے. قاسم رو کے کہنے لگا جل رہا ہے بابا کا سینہ. ایک مرتبہ بال پریشان کیے معصوم نے جناب قاسم کے, ایک مرتبہ گریبان چاک کر دیا, یتیمی والا حلیہ بنایا. کہا جا کے میری بہنوں کو بلا کر لا, جا کے اپنی پھوپھیوں کو بتا بابا کو پھر سے زہر مل گئی ہے. ایک مرتبہ جناب قاسم گئے, جناب زینب ام کلثوم اس بہر میں بھی بیبیاں تڑپتی ہوئی
آئیں. جب آئی نا بھائی کو اس حالت میں دیکھا, اللہ کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے. دیکھا حسن مجتبیٰ کے سامنے ایک تشت پڑا ہوا ہے, میرا مولا اس پہ جھکا ہوا ہے اور جگر ہے کہ ٹکڑے ہو کے تشت میں آ رہا ہے. ایک مرتبہ آئی تھی بھائی کو سہارا دینے, مگر زینب و کلثوم کی حالت وہ ہوئی, الٹا مولا حسن انہیں سہارا دینے لگے. میں کہوں گا علی و بطول کی بیٹی ہو, علی و بطول کی شہزادی ہو, حوصلہ کرو, ابھی تو حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے ہیں, کل کو قاسم کی پامال لاش بھی آنی. اجرکم اللہ. کوشش کیجئے گا اس گریے کو بلند کریں, ایک آنسو رومال زہرا کا حصہ بنے تاکہ ہم استقبال کریں. تو ابھی ٹھہر جائیے گا, بس 2 سے 3 منٹ دیجئے گا, مجھے شہادت پڑھنا ہے. ابھی سکون سے بیٹھ کر سنیں, سکون سے بیٹھ کر امام حسن کا مصائب ہے, احترام مصائب کو سنیں, بیٹھ کر سنیں. حضور جب یہ نوبت آئی, ایک مرتبہ امام حسین آئے. سوچ سکتے ہیں حسین مولا کی حالت کیا ہو. میرا مولا تڑف رہا تھا, میرا مولا ماتم کر رہا تھا. اس میں امام حسن نے غش کر رہے تھے, مگر آنکھیں کھولی, ایک ایک کو دیکھا. زینب ماتم کر رہی ہیں, ام کلثوم ماتم, عباس ٹکرے مار رہا ہے, حنفیہ نوحہ پڑھ رہا ہے. جب امام حسین کو دیکھا نا اور اس حالت میں دیکھا, کہا حسین سب روئیں میرے بھائی, تو نہ رو, سب روئیں حسین تو نہ رو. لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ, اے حسین تیرے دن سے بڑھ کے کسی کا دن غربت پر, تیرے سے بڑھ کے کسی کا مصائب نہیں. مجھے سنبھالنے کے لیے عباس و زینب ہے, تجھے وقت آخر کون سنبھالے گا. ادھر سے شمر تماچے مارے گا, وہاں سے سینے میں تیر توڑے گا. بس حضور ایک مرتبہ جان نے آفری کے سپرد کی. میرے مولا نے جنازہ اٹھایا امام حسن کا, بڑے احترام سے غسل و کفن دے کر. میرا مولا حسین جا رہا تھا, مگر ابھی امام حسن کا مصائب ختم نہیں ہوا. وہاں سے ایک اشارہ ہوا, ہزاروں تیر آئے آسماں پہ, کم از کم 70 تیر امام حسن کے جسد میں آ کے لگے. مولا حسین نے کہا غازی پلٹا, بھیا نے کہا تھا جنگ نہیں کرنی. جب واپس آئے, جیسے ہی گھر کا دروازہ کھلا, تابوت داخل ہوا, جناب زینب تڑپ اٹھی, کہا بھیا حسن میں نے تو سفید کفن پہنا, یہ سر کیسے ہو گیا. ایک مرتبہ رکھا تابوت بیچ میں, دونوں طرف بہن بھائی بیٹھ گئے, قرآن پڑھ کے ایک ایک تیر نکال رہے ہیں. میں کہتا ہوں ہائے قسمت حسین کی, آج بھائی کے تیر کل کربلا کی زمین پہ جوان بیٹے کے سینے سے پرچ. ماتم حسن مجتبیٰ, ماتم